دیکھیں جی، میت کی طرف سے اس کے حق میں جو ایصال ثواب کا ایشو ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم ایک سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دین میں ایکٹیویٹیز دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے نا، ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کالڈ موحدین بھی جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایصال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں، ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی، تو نبی اسلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اسے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ، تو نبی اسلام ہمارے گھر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے بھر دے۔ یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کر رہے گئے تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جنرل نظر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا، لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں ہے۔
یہ بھی یاد رکھنا, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا, پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا. نہیں, تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد, یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا, تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے, اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے. حالانکہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے, اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اس قسم کی ایک حدیث موجود ہے, اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں, وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو مجھے فائدہ ہوگا نا, کہ وہ جتنے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا, میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا. اس کو سپورٹنگ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں. سعد ابن عبادہ سفر میں تھے, پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی, نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ خیرات کرواتی مجھے کہہ کے, لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے. اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں, تو کیا میرے صدقہ خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں. کوئی باریکیاں نہیں بیان کی. مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں, کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو, اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں, میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے, میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے. تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی, ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, میں ایک باغ ہے میرا, میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں, اس کا ثواب. سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد, دعا نہیں صرف صدقہ بھی. اور اس کے اندر کئی احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے, اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں, اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے, میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں, ثواب ملے گا؟ فرماتے ہیں ہاں. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا, اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی, اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں, اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے. تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے. تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے, پچھلے کر سکتے ہیں اس کی طرف سے, کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے. تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات, حج بدل, اس طرح کی چیزوں کا, ایون منت کے روزے ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے نہیں, منت کے روزے. رمضان کے روزے ظاہر وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے, لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ نے منت مانی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں. بہرحال آج کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے, مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے, یہ اس کے لیے نفع ہے سال ثواب کی فارم میں. اس کے بعد اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے, اس کے بعد جب کبھی بھی قبرستان جانا ہے آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی تشہد میں اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے, یہ دعا ہے. اور یا پھر دوسرا نفع ہے کہ آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس تک نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ دو ذریعے ہیں جو آپ کی طرف سے اس تک پہنچ سکتے ہیں. باقی یہ قرآن پڑھ کے بخشنا اور اس طریقے سے پہنچانا, اس کی کوئی اثر موجود نہیں ہے. اولاد جو کچھ نیک عمل کر رہی ہے, چاہے قرآن پڑھ رہی ہے یا نیک عمل نماز کی شکل میں کر رہی ہے, حج کی شکل میں, وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو ثواب مل جاتا ہے, اس کے لیے بخشنا ضروری نہیں ہوتا.